یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قیلولہ کرنا سنت ہے۔ قیلولہ کے معنی ہیں دوپہر کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنا اور آرام کرنا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لائے تو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف آپ لے جاتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے کھانا کھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آرام فرمایا، یعنی قیلولہ فرمایا۔ بخاری شریف جلد 2 اور بخاری شریف جلد اول میں ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتے، پھر قیلولہ کرتے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور پھر تھوڑا سا قیلولہ کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن کے سونے سے رات کی عبادت میں مدد حاصل کرو۔ اور حضرت سعید بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب دوپہر کو ہمارے پاس سے گزرتے تو فرماتے، اٹھو جاؤ اور قیلولہ کرو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیلولہ کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور فتح الباری میں ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قیلولہ کی عادت تھی، انہیں وہ کیا کرتے تھے۔ قیلولہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ دوپہر کو سونا زیادتی عقل اور کھانے کے ہضم ہونے کا باعث ہے، اس سے چستی رہتی ہے، خصوصاً رات کے قیام اور عبادت میں یہ مددگار ہے۔ مشہور مقولہ ہے، تغدى تمدى تعشى تمشى، دوپہر کو کھاؤ پھر سو، شام کو کھاؤ اور چہل قدمی کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسے ہوا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آرام فرماتے تھے؟ ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر یعنی بغیر بستر و چادر کے آرام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات ابھر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں ہاتھ پھیرنے لگا، نشانات کو مٹانے لگا، تو میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل بتا دیتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتا تاکہ یہ نشانات نہ ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری مثال تو اس راہگیر کی طرح ہے جو کسی درخت کے سایہ میں رک گیا ہو اور آرام کر کے چل دے۔ اور بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کی بنی ہوئی چارپائی پر آرام کرتے پایا، جس کے نشانات آپ کے پہلو مبارک پر نمایاں تھے۔ پھر میں نے گھر کی جانب نظر دوڑائی، خدا کی قسم کوئی ایسی چیز ہی نہ تھی کہ جس پر میری نگاہ پڑتی سوائے مشکیزے پانی کے لٹکے ہوئے تھے اور تھوڑا سا جو رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوریا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے اور آرام فرماتے تھے، اور دن کو وہ بچھا دیا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ٹاٹ کا تھا، یعنی صرف ٹاٹ پر ہی سوتے، اس پر کوئی چادر وغیرہ نہ بچھاتے۔ کس قدر سادگی کی بات ہے، آج اس پر سونا اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہم لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ قیام کی جگہ اور راحت اور نعمتوں کی جگہ نہیں، اصل منزل اور اصل مکان، اصل عیش کی جگہ وہ تو جنت ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قبیلہ انصار کی ایک عورت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کو دیکھا کہ بہت ہی کھردرا اور موٹا ہے، چنانچہ وہ گئی اور ایک بستر جس میں اون بھری ہوئی تھی وہ بھیج دیا جو کہ نرم ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، فلاں انصاری خاتون آئی تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھا، واپس گئی تو یہ بستر بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے واپس کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں واپس کرنا نہیں چاہتی تھی چونکہ اس بستر کا گھر میں رہنا مجھے اچھا معلوم ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا واپس کر دو۔ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو یہ سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کریں۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے کہا ٹاٹ کا تھا جس کی میں دوہری تہ کر دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے تھے۔ ایک رات میں نے کہا اگر میں اس کی 4 تہ کر دوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ آرام دہ ہوگا، چنانچہ میں نے اس چادر کو 4 تہ کر دیا۔ جب صبح بیدار ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تم نے میرے لیے کیا بچھا دیا تھا؟ حضرت حفصہ کہتی ہیں، میں نے کہا وہی آپ کا بستر ہی تھا جس کی میں نے 4 تہ کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ذرا نرم ہو گیا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو پہلی حالت پر کر دو، اس لیے کہ اس کی نرمی نے مجھے رات کی نماز یعنی تہجد سے روک دیا۔ یعنی تہجد کے لیے آنکھ ذرا معمول کے لحاظ سے ذرا دیر سے کھلی ہوگی، ذرا گہری نیند آ گئی نرم بستر کی وجہ سے، تو فرمایا اس کو اسی طرح کر دو جس طرح پہلے تھا۔ مگر اب امت کا مزاج، خصوصاً خواص کا مزاج بھی بدل چکا ہے۔ آج سامان عیش و عشرت زائد سے زائد اختیار کیا جاتا ہے، گو کہ یہ ناجائز نہیں تاہم افضل بھی نہیں ہے۔ سادہ زندگی ایمان کی شان ہے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے بندے وہ عیش و عشرت میں نہیں پڑتے، اس وجہ سے کہ یہ حب دنیا کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔